بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناہمیر کا 25واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم کچھ ضروری فوائد کو بیان کرنا شروع کریں گے جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس کتاب میں اسم اور فعل اور حرف کی علامات اور معرب اور مبنی اور ان کے اعراب اور جو عوامل ہوتے ہیں حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، وہ سارے ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیے ہیں۔ اب آخر میں کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلی چیز ہے توابع۔ ان توابع کو جاننا بھی ضروری ہے، ان کا اعراب کیا ہوتا ہے اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کا استعمال بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرا ہو، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی لفظ ہوتا ہے یہ اس کے حساب سے دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے یہ اپنے اعراب میں پہلے لفظ کا تابع ہوتا ہے۔ جو پہلے لفظ کا اعراب ہوگا اس دوسرے کا بھی وہی اعراب ہوگا، اور دونوں کا جو اعراب ہے ایک جیسا بھی ہو، ساتھ ساتھ ایک ہی جہت سے ہو، یعنی اگر پہلا لفظ مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع ہو، اور دونوں کو رفع ایک ہی اعتبار سے دیا گیا ہو، یعنی دونوں فاعل بن رہے ہیں، دونوں مضاف الیہ بن رہے ہیں تو مجرور ہیں، دونوں مفعول بن رہے ہیں تو منصوب ہیں، ایک ہی جہت سے دونوں کا اعراب ہو۔ اگر پہلے کا اعراب بھی رفع ہے، دوسرے کا بھی اعراب بھی رفع ہے، لیکن پہلے کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بنایا جا رہا ہے، دوسرے کو خبر ہونے کی وجہ سے، یہ پھر ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوں گے، ان کا اعراب الگ الگ جہت سے ہے۔ تو اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو مطبوع کہتے ہیں، اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو تابع کہتے ہیں، کہ دوسرا لفظ وہ اعراب میں پہلے لفظ کی تابعداری کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ اعراب میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے، یعنی جو دوسرا لفظ ہے وہ پہلے لفظ کے موافق ہوگا۔ پہلا اگر مرفوع ہے تو دوسرا بھی مرفوع ہوگا، پہلا منصوب ہے تو دوسرا بھی منصوب ہوگا، پہلا مجرور ہے تو دوسرا بھی مجرور ہوگا۔ تو اس تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صفت ہے، جیسے مشہور ہے کہ کسی بھی لفظ کی اگر صفت بیان کی جاتی ہے تو جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں اس کی صفت ہوتی ہے جس میں کسی کی اچھائی یا برائی یا اور کوئی ایسی وضاحت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ صفت ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کی ذات کے اندر ہو، جیسے جاءنی رجل عالم۔ یہاں پر رجل یہ پہلا لفظ ہے، عالم یہ اس کے اعتبار سے دوسرا لفظ ہے۔ تو رجل یہ موصوف ہے، عالم اس کے ساتھ آیا ہے، یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو عالم ایک ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے، علم پر، عالم ہونے پر، جو اس رجل اس مرد کے اندر وہ بات پائی جا رہی ہے کہ ایسا مرد جو علم والا ہے، عالم ہے۔ یہ عالم یہ تابع ہے، رجل مطبوع ہے، تو عالم کا اعراب وہی ہوگا جو رجل کا اعراب ہے۔ تو رجل یہاں پر فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے، تو عالم بھی یہاں پر مرفوع ہی ہوگا۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بعد والا ہوتا ہے تابع، وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کے اندر تو نہیں پایا جاتا لیکن مطبوع کے کسی متعلق میں پایا جاتا ہے، جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ، یا جاءنی رجل حسن ابوہ۔ یہاں پر رجل یہ مطبوع ہے، حسن یہ تابع ہے، اور رجل یہ موصوف ہے، حسن یہ صفت ہے۔ تو حسن یہ اچھا ہونا ایک معنی بیان کر رہا ہے، اور وہ معنی رجل اس مرد کے اندر نہیں پایا جا رہا، بلکہ اس مرد کا جو متعلق ہے اس کا غلام، اس کے اندر وہ اچھائی پائی جا رہی ہے، یا اس مرد کا جو متعلق ہے اس کا والد، اس کے اندر یہ اچھائی پائی جا رہی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کہ جس کا غلام اچھا ہے یا جس کا والد اچھا ہے۔ تو یہ صفت تو بیان کر رہا ہے لیکن یہ اس موصوف کی یا مطبوع کی صفت نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ مطبوع کے متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو حسن ہے یہ صفت ہے، رجل موصوف ہے، تو حسن کا اعراب وہی ہوگا جو رجل کا ہے، یہ اعراب میں اپنے سے پہلے والے لفظ کے تابع ہے۔ جو پہلی قسم ہے، یعنی جس میں جو صفت ہے وہ اپنے مطبوع کی کسی معنی پر، کسی صفت پر دلالت کرے، تو اس میں ان دونوں کی آپس میں 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہوتی ہے، یعنی موصوف اور صفت آپس میں 10 چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ ایک جیسے ہی ہوں گے۔ تو وہ 10 چیزیں یہ الگ الگ شمار کرنے سے بنتی ہیں، ورنہ اکٹھی ایک وقت میں 4 چیزیں ہوں گی۔ تو 2 چیزیں یہ ہیں تعریف اور تنکیر، یعنی معرفہ و نکرہ۔ تو موصوف اور صفت معرفہ و نکرہ میں ایک جیسے ہوں گے، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔
مذکر مؤنث میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، مفرد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہوں گے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، اور رفع نصب اور جر جو اعراب ہے اعراب میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو ایک وقت میں یہ چار چیزیں ہوں گی، یا معرفہ نکرہ میں سے کوئی ایک چیز، مذکر مؤنث میں سے کوئی ایک چیز، مفرد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک چیز، رفع نصب جر ان میں سے کوئی ایک چیز۔ تو ان چاروں چیزوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوں گے۔ جیسے رجل عالم، رجل یہ نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے، رجل مفرد ہے تو عالم بھی مفرد ہے، رجل مرفوع ہے تو عالم بھی مرفوع ہے، رجلانی عالمانی یہ تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آ گئی ہے، رجال عالمون یہ جمع ہے تو صفت بھی جمع آ گئی ہے، امرات عالمۃ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آ گئی ہے۔ اسی طرح امراتانی عالمتانی نسبت جمع ہے تو عالمات یہ بھی صفت بھی جمع مؤنث آ گئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ آپس میں ان کی موافقت ضروری ہوتی ہے۔ اور جو صفت کی دوسری قسم ہے جس میں مطبوع کی کسی متعلق کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، اس میں 5 چیزوں میں مطبوع کے آپس میں یہ تابع اور مطبوع آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ معرفہ نکرہ میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، اور رفع نصب جر جو اعراب ہے اس میں دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ واحد تثنیہ جمع میں فرق ہو سکتا ہے اور مذکر مؤنث میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے جانی رجل عالم ابوہ، تو یہاں پر عالم یہ اس مرد کی صفت نہیں ہے، بلکہ مرد کا جو متعلق ہے اس کا والد وہ عالم ہے۔ تو یہاں پر عالم اور رجل کی آپس میں رفع نصب جر میں موافقت ہوگی اور معرفہ نکرہ میں موافقت ہوگی۔ جب موصوف نکرہ ہو تو اس کی جو صفت ہے وہ مفرد نہیں بلکہ پورا جملہ بھی اس کی صفت بن سکتی ہے۔ جیسے جانی رجل ابوہ عالم، رجل یہ موصوف ہے، یہ نکرہ ہے، تو ابوہ عالم یہ پورا جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر اس کی صفت بنے گا۔ جب پورے جملے کو ہم کسی کی صفت بنائیں گے تو اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی ضروری ہے جو پیچھے اس نکرہ کی طرف لوٹے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ جملہ نہیں ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے، اسی کی صفت ہے۔ تو یہاں پر ابوہ میں ہو ضمیر ہے، یہ اس رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ ابوہ عالم یہ جملہ اسی کی صفت ہے، یہ الگ جملہ نہیں ہے۔ تابع کی دوسری قسم ہے تاکید۔ تاکید ایسا تابع ہے کہ مطبوع کے حال کو نسبت یعنی منسوب الیہ ہونا یا شمول تمام افراد کے شامل ہونا میں پکا کرے، یعنی اپنے مطبوع میں جو نسبت پائی جا رہی ہے اس میں یہ اس کو پکا کرتا ہے کہ یہ کھڑا ہونا یا کھانا یا مارنا جو بھی کام اس مطبوع کی طرف منسوب ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یا پھر یہ کہ مطبوع کے جو افراد ہیں جن کے اوپر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے اس میں تمام افراد شامل ہیں، سب کے سب نے یہ کام کیا ہے، پکی بات ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ تاکید لائی جاتی ہے تاکہ سننے والے کو اس میں کوئی شک نہ رہے۔ پھر اس میں 2 قسمیں ہیں، کبھی تو لفظاً تاکید ہوتی ہے، کبھی معناً تاکید ہوتی ہے۔ لفظاً تاکید اس طرح ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو مکرر بار بار لایا جاتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کو 2 مرتبہ جب کہیں گے تو اس میں سننے والے کو شک نہیں رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ زید کے بجائے عمر کھڑا ہو، اس کو یقین ہو جائے گا کہ زید ہی کھڑا ہے، کوئی اور نہیں کھڑا۔ اسی طرح ضرب زید، ضربہ کو جب 2 مرتبہ لائیں گے تو شک نہیں رہے گا مارنے کے اندر کہ زید نے مارا ہے، یعنی مارنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، صرف یہی کام کیا ہے۔ اور ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، ان کو جب دوبارہ لائیں گے تو تاکید ہو جائے گی، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تاکید معنوی کبھی ہوتی ہے، معنوی اس طرح ہوتی ہے کہ 8 قسم کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ پیچھے جو مطبوع ہوتا ہے اس کے بعد لائے جاتے ہیں، اس سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے، پکا کیا جاتا ہے۔ وہ 8 الفاظ یہ ہیں: نفس، عین، کلا اور کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع۔ جیسے کہا جاتا ہے جانی زید نفسہ، آیا ہے میرے پاس زید خود، تو جب زید کا آ جائے گا تو اس میں کسی کو شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ زید خود نہ آیا ہو، اس نے کسی اور کو بھیج دیا ہو۔ جب نفسہ لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے آنے کو پکا کر دیا ہے۔ تو یہ جو تاکید ہے اس میں بھی جو بعد والا لفظ ہوتا ہے وہ پہلے کے تابع ہوتا ہے، تو یہاں پر نفسہ یہ زید کے تابع ہے، تو زید کے جو اعراب ہوگا نفسہ کا بھی وہی اعراب ہوگا، مرفوع۔ اور عین کا بھی یہی ترتیب ہے اس کی بھی، کہ جانی زید عینہ، جانی زیدانی اعینہما، اس طرح اس کا اعراب بھی اپنے سے ما قبل والے کے تابع ہوگا۔ اور کلا و کلتا یہ صرف تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، دونوں، ان کا مطلب ہوتا ہے دونوں، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے۔
جیسے جانی زیدانی کلاہما، آئے میرے پاس زید، دو زید آئے، دونوں، کلاہما کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں آیا، تو دونوں کے آنے کو یہ پکا کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو زید مذکر ہیں تو کلاہما، والہندانی، دو ہندا، دو عورتیں آئی ہیں، کلتاہما، وہ دونوں آئی ہیں، تو مؤنث کی تاکید کے لیے یہ کلتا لفظ آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے اجمعو، تو اصل لفظ تو تاکید والا اجمعو ہی ہے، باقی جو تین لفظ ہیں اقتعو، ابتعو، ابصعو، یہ تینوں اجمعو کی تابع ہیں، اجمعو کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے یہ، اور ان کا استعمال بھی کم ہوتا ہے، زیادہ تر اجمعو کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور کلن اور اجمعو یہ دونوں آتے ہیں تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے، جیسے کہا جائے جان قوم کلہم، آئی ہے میرے پاس قوم ساری کی ساری۔ جب صرف قوم کہیں گے تو اس میں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ آئے ہوں، لیکن جب کلہم کہا تو سارے کے سارے لوگ آئے ہیں، اس میں کوئی بھی راہ نہیں ہے۔ اسی طرح اجمعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب اکٹھے آئے ہیں، کوئی ان میں سے الگ الگ یا تھوڑے سے رہ نہیں گئے، تو یہ کلہم و اجمعون یہ دونوں اس کو سب افراد کو شامل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کا بھی اعراب وہی ہوگا جو موقت کا ہوگا، مطبوع کا ہوگا۔ تو قوم مرفوع ہے تو کلہم یہ بھی مرفوع ہوگا، اجمعون یہ بھی مرفوع ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ اقتعون، ابتعون، ابصعون یہ بھی اجمعون کے ساتھ آتے ہیں تو یہ بھی مرفوع ہوں گے۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ ہوتا ہے مطبوع، اس کو موقت کہتے ہیں، دوسرا لفظ جو تابع ہے اس کو تاکید کہتے ہیں۔ تو یہ موقت اور تاکید سے مل کر یہ پیچھے فاعل بنتے ہیں، مفعول بنتے ہیں، یا خبر بنتے ہیں، کوئی بھی جملے کا جز بنتے ہیں۔ توابع کی تیسری قسم ہے بدل، اور بدل ایسا تابع ہے کہ جملے میں مقصود یہی بدل ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے مطبوع ہوتا ہے اور یہ بعد میں تابع ہوتا ہے، تو مطبوع اور تابع میں سے اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، مطبوع ویسے اس کے ساتھ ملا کر لایا جاتا ہے۔ تو جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں تابع ہوتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں۔ تو اس بدل کی پھر چار قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاحتمال اور بدل الغلط۔ بدل الکل اسے کہتے ہیں کہ تابع یعنی جو بدل ہے اس کا مصداق اور مبدل منہ کا مصداق پورا پورا ایک ہی ہو، جیسے جانی زید اخو کا، یہاں پر زید یہ مطبوع ہے، اخو کا یہ تابع ہے، تو زید سے مراد بھی وہی شخص ہے، اور اخو کا تمہارا جو بھائی ہے وہ بھی وہی شخص ہے، تو دونوں کا مصداق ایک ہی چیز ہے پوری پوری۔ اور بدل البعض وہ ہوتا ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو، یعنی مبدل منہ کل ہے اور جو اس کا تابع ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو یہ بدل البعض ہوگا۔ جیسے ضرب زید رأسہ، یہاں پر زید یہ مطبوع ہے، مبدل منہ ہے، رأس یہ تابع ہے، بدل ہے، تو یہ رأس زید کا ایک جز ہے، یعنی سر اس کا ایک حصہ ہے۔ اور بدل الاحتمال وہ ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ سے تعلق رکھنے والا ہو، جیسے صلیب زید ثوبہ، زید سے چھین لیا گیا اس کا کپڑا، زید یہ مطبوع ہے، مبدل منہ ہے، ثوب یہ تابع ہے، تو یہ کپڑا اس زید سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور بدل الغلط وہ ہے کہ پہلے ایک غلط لفظ کسی نے کہہ دی ہے، پھر اس کے بعد فوراً اس کو درست کر کے صحیح لفظ بیان کر دیا ہے، جیسے کسی نے کہا مررت برجل، کہ میں ایک مرد کے پاس سے گزرا، پھر فوراً اس غلطی کو درست کر دیا کہ نہیں حمار، میں ایک حمار کے پاس سے گزرا۔ تو ان سب قسموں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بعد والا تابع ہے یعنی بدل ہے، اس کا اعراب وہی ہوگا جو پہلے والے مطبوع کا ہے، مبدل منہ کا ہے۔ تو یہاں پر اخو کا یہ مرفوع ہے کیونکہ زید جو اس کا مطبوع ہے وہ مرفوع ہے، رأس ہو یہ مرفوع ہے کیونکہ زید اس کا جو مطبوع ہے وہ مرفوع ہے، ثوب یہ مرفوع ہے کیونکہ زید اس کا مطبوع مرفوع ہے، حمارن یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے رجل جو مطبوع ہے وہ مجرور ہے۔ تو تابع اور مطبوع دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ چوتھی قسم ہے عطف بحرف، یعنی حرف کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسرے پر عطف کیا جاتا ہے۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر اس پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے۔ تو حرف عطف آگے ہم پڑھیں گے، حروف عطف 10 ہیں، تو ان میں سے کوئی حرف عطف ہو، اس حرف عطف کے بعد جو لفظ لایا جاتا ہے وہ حرف عطف سے پہلے والے کا تابع ہوتا ہے، تو پہلے والے کو مطبوع کہتے ہیں اور معطوف علیہ کہتے ہیں، اور حرف عطف کے بعد والے کو تابع اور معطوف کہتے ہیں۔ تو اس میں نسبت سے دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ اس جملے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، مثلا کھڑے ہونے کی یا آنے کی یا کوئی بھی حکم لگایا جا رہا ہے، اس میں تابع اور مطبوع دونوں شامل ہوتے ہیں، جیسے جانی زید و عمر، اس میں یہ واو حرف عطف ہے، تو
تو واو سے پہلے زیدن یہ مطبوع ہے اور واو کے بعد عامر تابع ہے، تو زیدن کو کہتے ہیں معطوف علیہ اور عامر کو کہتے ہیں معطوف، اور جو واو ہے یہ حرف عطف ہے۔ تو یہاں پر جانی کا مطلب ہے آیا میرے پاس، تو آنے میں زید اور عامر دونوں شامل ہیں، اس کو عطف نسق بھی کہا جاتا ہے، عطف بحرف کو۔ پانچویں قسم ہے عطف بیان۔ عطف بیان ایسا تابع ہے کہ جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرے، یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کی وضاحت کے لیے صفت لائی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے کسی شخص کا نام ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے کوئی دوسرا لفظ لایا جاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے صفت نہیں ہوتا، تو یہ جو وضاحت کے لیے لفظ آتا ہے اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ایک کسی کا نام لے کر اس کے بعد اس کا مشہور نام ذکر کیا جاتا ہے، اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے اقسم باللہ ابو حفص عمر، تو یہاں پر ابو حفص یہ نام ہے، کنیت ہے، لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ مشہور نام نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر زیادہ مشہور نام ذکر کر دیا ہے، تو ابو حفص یہ مطبوع ہے، عمر تابع ہے، تو عمر نے اس کی وضاحت کر دی ہے اپنے مطبوع کی، تو یہاں پر عمر کا اعراب وہی ہوگا جو ابو حفص کا ہے۔ ابو حفص یہ مرفوع ہے تو عمر یہ بھی مرفوع ہوگا، تو یہاں پر یہ علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، یعنی ابو حفص جو کنیت ہے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے، عمر نام زیادہ مشہور ہے تو نام کو بعد میں لایا وضاحت کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام زیادہ مشہور نہیں ہوتا ہے اور کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے، تو پہلے نام ذکر کر دی ہے، جیسے جانی زیدن، تو زید سے پوری وضاحت نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوا، تو اس کے بعد ابو عامر لایا ہے، کنیت زیادہ مشہور ہے تو اس سے اس زید کی وضاحت ہو گئی ہے، تو یہ ابو عامر یہ مطبوع یہ تابع ہے اور زید یہ مطبوع ہے، تو ابو عامر نے اپنے مطبوع کی وضاحت کی ہے، تو ابو عامر کا وہی اعراب ہوگا یعنی مرفوع ہوگا جیسے زید مرفوع ہے۔ تو اس مثال میں عطف بیان میں کنیت زیادہ مشہور ہے نام سے، تو کنیت نے اس نام کی وضاحت کر دی ہے۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں میں تابع کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مطبوع کا اعراب ہے۔ تو آگے یہ تمرین دی گئی ہے، اس تمرین میں آپ تلاش کریں گے کون سی توابع کی کون سی قسم ہے، صفت ہے تو اس کا موصوف کون سا ہے، اور صفت کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے، تاکید ہے تو تاکید لفظی ہے یا معنوی ہے، بدل ہے تو بدل کی 4 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، عطف بحرف ہے یا عطف بیان ہے، تابع کون سا ہے، مطبوع کون سا ہے، ان کا اعراب ایک جیسا ہے، یہ ساری باتیں آپ ان مثالوں میں تلاش کریں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں الصراط یہ موصوف ہے، المستقیم اس کی صفت ہے، تو یہ پہلی قسم ہے توابع کی۔ تو الصراط یہ منصوب ہے تو المستقیمہ یہ بھی منصوب ہوگا، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر یہ لفظ اللہ یہ موصوف ہے، رب العالمین یہ اس کی صفت ہے، تو یہ مجرور ہے تو رب العالمین یہ بھی مجرور ہوگا۔ عباد مکرمون، یہاں پر عباد یہ موصوف ہے، مکرمون یہ صفت ہے، تو عباد جمع ہے تو مکرمون بھی جمع ہے، عباد مرفوع ہے تو مکرمون بھی مرفوع ہے۔ پھر یہ مثال ہے سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس میں الملائکۃ یہ مطبوع ہے اور مؤکد ہے، کلہم اس کی تاکید ہے، اور اجمعون یہ بھی اس کی تاکید ہے، اور یہ تاکید معنوی ہے، فرشتوں نے سب کے سب فرشتوں نے، اجمعون اکٹھے، تو کلہم نے اس ملائکہ کی تاکید کی ہے اور اجمعون نے بھی اس میں تاکید پیدا کی ہے کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اور سب نے اکٹھے سجدہ کیا ہے۔ الملائکۃ یہ مرفوع ہے تو کلہم یہ بھی مرفوع ہوگا، اجمعون یہ بھی مرفوع ہوگا، ان کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ اور یہ دکت الارض دکن دکا، یہاں پر دکن دکا یہ 2 مرتبہ ایک لفظ آ گیا ہے، تو یہ تاکید لفظی ہے، تکرار لفظ کے ساتھ ہی اس میں ایک بات کو پکا کیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے۔ رأیت اخویک کلیہما، یہ کلا و کلتا کے ذریعے سے یہ اخویک کی تاکید بیان کی جا رہی ہے، تو اخوی یہ منصوب ہے تو کلیہما یہ بھی منصوب ہوگا۔ سید الشہداء حمزۃ عمہ، تو یہ سید الشہداء یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ ہے، حمزۃ یہ بدل ہے، تو یہاں پر اس جملے میں اصل جو مقصود ہے وہ حمزہ ہے، سید الشہداء یہ اس کی صفت کے لیے آیا ہے، وضاحت کے لیے آیا ہے، تو یہ سید الشہداء یہ مبدل منہ ہے، حمزۃ بدل ہے، اور جملے میں مقصود بدل ہوتا ہے، تو یہ تابع اور مطبوع ہیں تو ان کا اعراب ایک جیسا ہوگا، سید مرفوع ہے تو حمزۃ یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اور المال والبنون، اس میں یہ واو حرف عطف ہے، اس سے پہلے والا معطوف علیہ ہے، بعد والا معطوف ہے،
تو معطوف معطوف علیہ یہ دونوں مرفوع ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ اور یہ عثمان ذو النورین، یہ عثمان یہ مبین ہے اور مطبوع ہے، ذو النورین یہ عطف بیان ہے، اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے، یہ اس کا تابع ہے۔ تو عثمان مرفوع ہے تو ذو النورین یہ بھی مرفوع ہوگا۔ امیر المؤمنین عمر، یہ امیر المؤمنین یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ ہے، عمر یہ بدل ہے، تو ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، یہ دونوں مرفوع ہیں۔ اسی طرح یہ باقی ساری اس مشق میں مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں تابع کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے، مطبوع کون ہے، تابع کون ہے، ان کا اعراب کیسا ہے، یہ ساری مشق آپ حل کر لیں اپنی کاپی پر اور پھر وہ ہمیں سینڈ کر دیں۔